السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں کریڈٹ کارڈ کا تعارف اور اس کا شرعی حکم بیان کیا جائے گا۔ کریڈٹ کارڈ کا تعارف یہ ہے کہ یہ جو کارڈ ہوتا ہے اس کے حامل یعنی ہولڈر کا بینک میں پہلے سے اکاؤنٹ اور بیلنس ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اس کارڈ کے ذریعے نقد رقم حاصل کرنے پر تو فوری طور پر سود لاگو ہو جاتا ہے، یعنی اس کی واپس ادائیگی سود کے ساتھ ہوتی ہے۔ البتہ اس کے ذریعے خریداری کی صورت میں ایک مقررہ مدت تک سود لاگو نہیں ہوتا، بلکہ اس میں تاخیر کرنے کی صورت میں سود لاگو ہو جاتا ہے۔ اس کارڈ میں سابقہ واجبات کی ادائیگی کے بغیر مدت میں مزید اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے شرح سود میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کارڈ میں معاہدہ ہی سود پر ہوتا ہے کہ سود کے ساتھ رقم واپس کرنی ہوتی ہے یا مقررہ مدت تک رقم کی واپس ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں سود ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کارڈ میں ماہانہ مکمل ادائیگی ضروری نہیں ہوتی۔ اس کارڈ کی سالانہ فیس یا تو بالکل بھی نہیں ہوتی یا بہت ہی کم ہوتی ہے۔ اس کارڈ کے ذریعے رقم نکالی بھی جا سکتی ہے، کوئی چیز خریدی بھی جا سکتی ہے اور کسی خدمت کی اجرت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کارڈ کے استعمال کا شرعی حکم۔ عام حالات میں سودی بینکوں کے اس کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز نہیں، البتہ انتہائی مجبوری میں 3 شرطوں کے ساتھ اس کو استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ نمبر 1، ڈیبٹ کارڈ میسر نہ ہو یا اس سے مطلوبہ ضرورت پوری نہ ہوتی ہو۔ اس لیے اگر ڈیبٹ کارڈ سے ضرورت پوری ہو رہی ہے تو کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2، کارڈ ہولڈر اس بات کا مکمل اہتمام کرے کہ مقررہ مدت میں وہ رقم کی واپس ادائیگی کر دے تاکہ تاخیر کی صورت میں سود لاگو ہونے کا امکان باقی نہ رہے۔ نمبر 3، کارڈ غیر شرعی کاموں میں استعمال نہ کرے۔ نیز چونکہ اس کریڈٹ کارڈ کے اجراء کے وقت معاہدہ بھی سودی ہوتا ہے جو کہ بذات خود بھی ناجائز ہے، اس لیے مجبوراً یہ کارڈ استعمال کرنے کی صورت میں اس غیر شرعی معاہدے پر استغفار بھی کر لینا چاہیے۔